بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بہت خوبصورت آج فیصلہ دیا ہے اور سماعت کی ہے۔ جو پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جبری گمشدگیوں کا، وہ سیاسی رہنما ہوں یا وہ عام شہری ہوں جن کے بارے میں آئین پاکستان نے ان کو بنیادی حقوق دیے ہیں، آرٹیکل 4 ہو آئین کا یا باقی جو آرٹیکل ہیں بنیادی انسانی حقوق سے متعلق، جب ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اس پر پھر ہماری عدالتیں خاموش رہتی ہیں تو یہ ذمہ داری بنتی ہے عدالت عالیہ یا عظمیٰ کی کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی جو پریورٹیز ہیں وہ کیا ہیں کہ جی آپ نے افسران کو صاحب نہیں لکھنا، عدالتوں کو عدالت عالیہ نہیں کہنا، آپ نے حافظ قرآن کو آپ نے نام کے ساتھ حافظ نہیں لگانا، آپ نے معزز عدلیہ نہیں کہنی، یہ پریورٹیز ہیں۔ لیکن آج محسن اختر کیانی صاحب نے بتا دیا کہ جناب اس کو کہتے ہیں آئین پر عمل درآمد کروانا اور اس کو کہتے ہیں آئین کی بالادستی۔ اہم آج کی سماعت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نگران وزیر داخلہ پیش ہوئے اور عدالت نے کہا کہ مقدمہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پہ درج ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ جسمانی ریمانڈ سے متعلق فیصلہ ہے۔ جسٹس شہرام سرور صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے گرفتار ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمان کا جسمانی ریمانڈ دینے کے اصول وضع کیے گئے ہیں، پرنسپل دیے گئے ہیں کہ کن اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے یا جسمانی ریمانڈ کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم ہے منشا بم کا جو معاملہ تھا ان کو جسمانی ریمانڈ عدالت نے دیا، اس جسمانی ریمانڈ کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، ہائی کورٹ نے وہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا تھا۔ یہ لاہور کے ایک قبضہ مافیا ہیں اور ان کا یہ کیس تھا۔ اس میں جسمانی ریمانڈ میں توسیع کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے فیصلے میں کہا گیا کہ جسمانی ریمانڈ کے لیے ملزم کا کمرہ عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ ہوا یہ تھا کہ منشا بم کا پہلے ایک دفعہ جسمانی ریمانڈ لیا، پھر وہ جسمانی ریمانڈ ایکسٹینڈ کروانے کے لیے پولیس گئی عدالت میں، منشا بم کو پیش نہ کیا اور بغیر ان کو پیش کیے جسمانی ریمانڈ لے لیا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ کے لیے ملزم کا کمرہ عدالت میں ہونا ضروری ہے، پیشی کے بغیر جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ جیسا کہ جج زیبا چودھری نے جسمانی ریمانڈ دیا تھا شہباز گل کا۔ شہباز گل اس وقت تک اڈیالہ جیل پہنچ چکے تھے، ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا اور جو کرمنل ریویژن تھی سرکار کی، اس وقت رضوان عباسی سرکار کے اسپیشل پروسیکیوٹر تھے، ان کے خلاف جو کیسز تھے شہباز گل کے خلاف، تو اس میں شہباز گل کو پیش نہیں کیا گیا تھا اور بغیر پیش کیے جج زیبا چودھری نے جسمانی ریمانڈ دے دیا تھا، جس کے بعد پھر عمران خان کی جانب سے وہ سخت ریمارکس اور سخت بیان سامنے آیا تھا اور پھر بعد میں توہین عدالت بھی بھگتنا پڑی تھی اور آج تک وہ جو مقدمہ ہے جج کی توہین کا وہ سیشن عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس میں عدالت نے کہا کہ پیشی کے بغیر جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ پولیس افسر کسی ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کیے بغیر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ صرف تفتیشی افسر کے بیان کو بنیاد بنا کر کسی ملزم کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے جب بھی ریمانڈ کی درخواست آئے تو مجسٹریٹ تمام حقائق کو مد نظر رکھ کے اپنے جوڈیشل مائنڈ کا استعمال کریں گے۔ مجسٹریٹ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کرتے وقت اپنی آبزرویشن کو عدالتی فیصلے کا حصہ بنائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ مجسٹریٹ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کرتے وقت کیس ڈائری اور متعلقہ دستاویزات کا مشاہدہ کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ملزم کا جرم سے تعلق بنتا ہے یا نہیں اور مزید کیا کوئی تفتیش درکار ہے یا نہیں ہے۔ ہماری عدالتیں ایک ڈاکخانے کے طور پہ نہ بیٹھی ہوں کہ پولیس لکھ کے لائے کہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ چاہیے اور بغیر آپ ریکارڈ کو دیکھے، بغیر آپ اس ملزم کا اس کیس کے ساتھ تعلق دیکھے جسمانی ریمانڈ دھڑا دھڑ دیے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو یقینی بنانا ہے اور پھر آپ نے جسمانی ریمانڈ کے فیصلے میں لکھنا ہے۔ دیکھا جائے تفتیشی افسر جسمانی ریمانڈ میں توسیع مانگے تو دیکھا جائے گزشتہ ریمانڈ پر کیا تفتیش ہوئی، ملزم کو جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کا بھرپور موقع دیا جائے اور بیان ریکارڈ پر لایا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم کے جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ مجسٹریٹ کے فیصلے سے ملزم کی آزادی جڑی ہوتی ہے۔
شہریوں کے حقوق کا تحفظ عدالتوں کا بنیادی فرض ہے۔ ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے بھی مجسٹریٹ کی جانب سے بغیر تحقیق ریمانڈ دینے کو ناپسند کیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 9 شہریوں کی آزاد زندگی کے تحفظ کا ضامن ہے۔ عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے مطابق دہشت گردی عدالت کے جج کو ریمانڈ کے لیے وجوہات بتانا ضروری نہیں ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر کا یہ بیان انتہائی غیر مناسب ہے اور قانون کی غلط تشریح ہے۔ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ایڈمنسٹریٹو جج مجسٹریٹ کی طرح ایکٹ کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹو جج کو ریمانڈ دیتے وقت مناسب وجوہات بتانا ہوں گی۔ جو دہشت گردی عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج ہیں ان کا کہا ہے کہ ان کو جیسے جوڈیشل مجسٹریٹ کی ذمہ داریاں ویسے ہی ایڈمنسٹریٹو جج جب جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کرے گا تو اس کی یہ ذمہ داریاں دہشت گردی عدالت کے جج کی بھی بنتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ موجودہ کیس میں ملزم کو 27 ستمبر کو جسمانی ریمانڈ کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت پیش کیا گیا۔ پولیس ڈائری میں ملزم کی 4 روز حوالگی سے متعلق کچھ درج نہیں ہے۔ موجودہ کیس میں ملزم کے خلاف ریکارڈ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ اور شہرام سرور پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے منشا بم کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف تحریری فیصلے میں مزید کہا کہ ATC جج نے بغیر حقائق جانے 4 مرتبہ جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ATC جج نے بغیر کیس ڈائری، بغیر کیس کی ضمنیہ اور لاپرواہی میں، عدالت کے الفاظ ہیں، لاپرواہی میں جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی۔ ملزم منشا بم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جو دھڑا دھڑ جسمانی ریمانڈ منظور ہوتے رہے دہشت گردی عدالتوں سے، تو یہ سارا ایک جیسے ہی، چونکہ وہاں ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا، تو عدالت نے بڑی سخت آبزرویشن دی ہے، لاپرواہی کا ورڈ استعمال کیا ہے اور اصول وضع کر دی ہیں دہشت گردی عدالتوں کے لیے بھی اور مجسٹریٹ کی عدالتوں کے لیے بھی جسمانی ریمانڈ کے لیے، اور بہت عمدہ فیصلہ ہے جسٹس شہرام سرور صاحب کی 2 رکنی بینچ کا۔ دوسری طرف جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی نااہلی کیس کو خارج کیا تھا اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اختلاف اور مخالفت کے باوجود خارج کیا تھا چونکہ وہ میرٹ کے اوپر بنتا نہیں تھا۔ یہ وہ جج صاحب ہیں اور انہوں نے خط لکھا تھا عامر فاروق صاحب کو کہ جناب اگر آپ موجود نہیں ہوتے تو کوئی اصول وضع کریں کہ کون کیس فکس کرے گا اور کون بینچ بنائے گا۔ بہرحال بہت دبنگ جج ہیں محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے آج نگران وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو طلب کیا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں نگران وزیر اعظم تو عدالتی پیشی کا سن کے ہی پہلے وہ UAE گئے، اب وہ کویت چلے گئے ہیں اور وہ ویسے ہی ہیں جیسے بلاول زرداری ایک شو پیس تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے طلبہ بایابی کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پیش کی گئی رپورٹ سے لگتا ہے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، میں بطور قانون کا طالب علم آپ کی عدالت میں آرگو کر رہا ہوں کہ یہ کیس تھا اور یہ محسن اختر کیانی صاحب کی آج کے ریمارکس اور آج کا ایکشن تھا۔ اگر عدالتیں اس طرح کام کرنے لگ جائیں تو پھر جا کے آئین کی بالادستی ہوگی۔ صرف ماضی کے قصے کہانیاں چھیڑ کے آپ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکتے یا آئین کی بالادستی نہیں کر سکتے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جو محسن اختر کیانی نے کہا کہ پیش کی گئی رپورٹ سے لگتا ہے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ کوئی لاپتہ شخص عدالت پہنچ کر کہے کہ میں کارروائی نہیں کرانا چاہتا۔ جتنے پاکستان تحریک انصاف کے گئے، عمران ریاض خان ہے، شیخ رشید ہے، باقی انہوں نے کہا اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا ہوگی کہ لاپتہ شخص عدالت پہنچے اور کہے میں کارروائی نہیں کرانا چاہتا۔ اگر لاپتہ افراد ریکور نہ ہوئے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دوں گا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان عدالت میں نگران وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ عدالتی احکامات پر پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے لاپتہ افراد سے متعلق نئی تفصیلات عدالت میں پیش کیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 22 افراد گھروں کو پہنچ چکے ہیں، 28 ابھی لاپتہ ہیں، 28 لاپتہ افراد کی تفصیلات موجود نہیں ہیں اور شناختی کارڈ نمبر بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ عدالت کی جانب سے یہ خوش آئند بات ہے۔ عدالت اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ عدالت نے 50 جو لاپتہ افراد تھے اس میں سے 28 گھر پہنچ چکے ہیں، 22 گھر پہنچ چکے ہیں۔ یہ چونکہ انہوں نے نگران وزیر اعظم کو اور نگران وزیر داخلہ کو طلب کیا تھا، جب تک ہماری عدالتیں تگڑے طریقے سے ایکشن نہیں لیں گی تب تک یہ ہمارا نظام ایسے ہی تاریخوں پر تاریخیں چلتا رہے گا۔ 22 افراد بایاب ہو گئے اور 28 لاپتہ افراد کی تفصیلات بتایا گیا کہ موجود نہیں ہیں، شناختی کارڈ نمبر بھی نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دی کہ پیش کی گئی رپورٹ سے لگتا ہے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے۔ لاپتہ افراد میں کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟
قانون موجود ہے، کسی نے کوئی خلاف قانون کام کیا ہے تو ٹرائل کریں۔ اب یہاں کم وقت کے لیے ہیں، قانون کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ کوئی لاپتہ شخص عدالت پہنچ کر کہے کہ میں کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ عدالت نے نگران وزیر داخلہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی بتانا ہے عدالت میں بتائیں، خالی جو بند کمروں میں جو میٹنگز ہیں اس کی تفصیل نہ بتائیں۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ لاپتہ افراد کی بایابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو عدالتی مفرور ہیں اور کچھ افغانستان چلے گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ کوئی بھی شخص قانون سے ماورا نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزیر اعظم کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ میں یقین دہانی کراتا ہوں تمام لاپتہ افراد کو ہم ریکور کرانے کی کوشش کریں گے۔ کمیشن کی رپورٹ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ کابینہ کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کو یہ معاملہ بھیجا گیا ہے۔ کمیشن کو آرڈر تھا کہ ایکشن سے متعلق تجاویز دیں۔ عدالت نے وزیر داخلہ سے استفسار کیا کہ آپ نے رپورٹ دیکھی ہے؟ نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ میں نے رپورٹ کا جائزہ لیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دی کہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے جس کا پاکستان میں جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کیس میں سارے طالب علم ہیں، یہ ہمارے اپنے شہری ہیں۔ سارا الزام ملک کی سیکیورٹی ایجنسی پر آ رہا ہے۔ یا تو بتائیں کہ دوسرے ملک کی ایجنسی نے بندے اٹھائے ہیں۔ بلوچستان کا بندہ لاپتہ ہو جاتا ہے اور یہاں انتظامیہ 365 کے تحت ایک کارروائی کر کے اغوا کا مقدمہ درج کر کے دوسری طرف منہ کر لیتی ہے۔ کیا ہم خود پہلے لاپتہ ہوں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے؟ وزیر داخلہ صاحب بتائیں آپ، کیا ہمیں لاپتہ ہونا پڑے گا اس دکھ درد کو سمجھنے کے لیے؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دی کہ آج 22ویں تاریخ پر وزیر داخلہ بتا رہے ہیں کہ گمشدہ طالب علموں کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا گیا۔ یہ ہے ریاست کا جواب۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا یہ ہے ریاست کا جواب۔ اس معاملے پر ایک کمیشن بھی بنا تھا اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی۔ عام آدمی کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ خود جا کر گمشدہ لوگوں کو تلاش کرے۔ وزیر داخلہ روسٹرم پر آ گیا اور کہا کہ بہت ساری باتیں کمیشن کے سامنے نہیں تھیں، ہم ہر لاپتہ شخص کو تلاش کریں گے، کسی ایجنسی کو کوئی استثناء نہیں ہے، اور کسی کو بھی اٹھا کر لے جائیں اور پھر کسی تھانے کے ایس ایچ او کے حوالے کر دیں۔ ایسا طرز عمل پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ کوئی بھی مرا نہیں ہے، ہماری کوششوں سے 40 لوگ سامنے آ گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے عدالت میں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے اپنے اداروں کے پاس ہیں لوگ، وہ عدالتوں میں کیوں نہیں آئے؟ ایک مخصوص ادارے پر الزام ہے، کس سے تحقیقات کروائیں؟ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت اداروں سے پوچھیں۔ ہر کیس کے بارے میں ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا اور نہ ہی کسی ایسے شخص کے خلاف عدالت میں کوئی کیس ثابت کیا گیا ہے۔ عالمی قوانین بہت مختلف ہیں اور آخر میں ہم انہی قوانین کے تحت جواب دہ ہوں گے، اور دنیا میں ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ہی ان کو لاپتہ کہہ رہے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ ایک بھی شخص لاپتہ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ عدالت نے ریمارک دی پولیس بندہ لے کر جاتی ہے، بعد میں بندہ لاپتہ ہو جاتا ہے، تھانے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ وہاں بندہ ہے ہی نہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، جو بھی لاپتہ ہیں یا جبری طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں ان کی ریکوری کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو عدالتی مفرور ہیں، کچھ افغانستان چلے گئے ہیں، ان افراد کے خاندان کی طرف سے لاپتہ افراد کمیشن میں درخواست دے دی جاتی ہے تو یہ لاپتہ کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کیس ٹو کیس اس معاملے کو دیکھیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دی کہ یہ ملک شہداء کی بنیاد پر چل رہا ہے، ملک کے امن کے لیے اداروں کی قربانیاں ہیں، پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کی شہادت کی وجہ سے سسٹم چل رہا ہے۔ ایک ایک کیس کو دیکھیں اور حل کریں۔ کوئی شخص کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث ہے، اس کے خلاف عدالتی کارروائی کریں۔ عدالت نے وزیر داخلہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اور وزیر اعظم بلوچستان سے ہیں، کل آپ نے بھی عہدے سے جب ہٹنا ہے تو واپس جانا ہے۔ ادارے سارے سیکرٹری دفاع کے ماتحت ہیں، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ججز نے جا کر بندے ریکور نہیں کرنے، ہم ججمنٹس دے سکتے ہیں۔ یہ ملک شہداء کی بنیاد پر چل رہا ہے، پاک فوج نے جو قربانیاں دی ہیں اس سے انکار نہیں ہے۔ کوئی بھی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کریں، لیکن عدالت پیش کریں۔ نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ایک ایک کیس کو ہم دیکھیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک کیا کہ جو لوگ اداروں کے پاس ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن اداروں پر الزام ہے انہوں نے ہی تفتیش بھی کرنی ہے۔ پاک فوج یا دیگر شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں انہی کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا جائے۔ بڑے عہدوں پر بیٹھے افراد اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر سکتے، کوئی مر جائے تو خاندان کو بھی تسلی اور یقین آ جاتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دی کہ لاپتہ افراد کے خاندان ساری زندگی ٹراما میں رہتے ہیں۔ میں نے اپنا مائنڈ بتا دیا ہے،
اگر لاپتہ افراد ریکور نہ ہوئے تو وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے خلاف میں مقدمہ درج کرواؤں گا، پھر آپ کو اور وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا۔ بڑے واضح الفاظ میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، نتائج کچھ بھی ہوں لیکن ہم قانون کی حکمرانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں آپ ان افراد سے ملاقات کریں اور مسئلہ حل کروائیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید ریمارکس دیے کہ وزیر داخلہ یہاں موجود تمام فیملی سے 2 دن میں ملیں، باقی فیملی سے بلوچستان میں جا کے ملیں اور یہ مسئلہ حل کریں۔ جنوری کی تاریخ ہم رکھتے ہیں، اس سماعت پر ہمیں نتائج چاہیے۔ آپ سیکرٹری دفاع کو ہدایات جاری کریں، اپنے ماتحت اداروں کو بلائیں۔ عدالت نے کہا کہ کابینہ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو احکامات ریٹن بھیجیں، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ آگے اداروں کو احکامات بھیجیں اور وہ بندے ریکور کریں اور عدالت میں پیش کریں۔ نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ لاپتہ ہونے والے معاملے پہ حکومت کوشش کرے گی۔ ڈیولپمنٹ صرف بلوچستان نہیں، پورے ملک کا معاملہ ہے۔ ترقی کا نہ ہونا شر پسند عناصر کو تقویت دیتا ہے۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے مخصوص وقت اور ذرائع مکمل کام کریں گے۔ گمشدہ افراد کے اہل خانہ کو کھانے پر دعوت دے کر ہر فرد سے بات کروں گا۔ آپ نے کو گھر سے کھانا کھلانا ہے، کھانے پر دعوت دوں گا۔ وہ ریاست کے، آپ انہیں کہیں کہ وہ ریاست کے مہمان ہیں، ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ بعد ازاں عدالت نے بلوچ طلبہ جبری گمشدگی کیس کی سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی ہے، چونکہ اس میں کابینہ کے اجلاس ہونے اور باقی ساری چیزیں، اور عدالت نے کہا ہے کہ اگلی تاریخ آخری تاریخ ہوگی اور یہ جو 28 بچے بچ گئے ان کو عدالت میں پیش کریں یا ان کو ریکور کروائیں، نہیں تو پھر اس کے بعد جو نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر داخلہ ان کے خلاف مقدمے کا آرڈر کروں گا اور پھر آپ کو گھر جانا ہوگا۔ یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، اگر اس طرح سے ایکشن لیا جائے، صرف نگران وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا، 22 بچے ریکور ہو گئے، اب 28 رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ریکور ہو جائیں گے۔ کوئی دہشت گرد ہے، کوئی ملک دشمن ہے، عدالتوں میں پیش کریں، پھانسی پہ لٹکائیں، پوری قوم سلام کرے گی، چونکہ وہ ہمارے اداروں یا ہماری پاک فوج کے جوانوں کو شہید کرنے میں کہیں ملوث ہے یا ہماری ریاست کو نقصان پہنچانے میں جو ملوث ہے ان کو لٹکائیں، چوراہوں پہ پھانسیوں پہ لٹکائیں، پوری قوم سلام کرے گی۔ لیکن کم از کم ان کی فیملی کو پتہ تو ہو کہ وہ کس جرم میں ہیں، کدھر ہیں، کیا ہو رہا ہے، جو ایک عدالتی نظام ہوتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔